آسمان رو پڑا ہے، زمین کانپ اٹھی ہے، سمندر خاموش ہو گئے ہیں، دریا اپنے آنسوؤں میں بہنے لگے ہیں، پہاڑ لرز اٹھے ہیں، میدان ساکت ہو گئے ہیں، صحراؤں میں ویرانی چھا گئی ہے، پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا ہے، جانور گوشہ نشین ہو گئے ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت غم میں ڈوب گئے ہیں۔ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہہ تک ہر مخلوق اشکبار ہے۔ مولائے کائنات، عالم کل جہاں، امیر المومنین، امام المتقین، ساقی کوثر، فاتح خیبر، شاہ مرداں، شیر خدا، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، مشکل کشا، باب العلم، ابو الحسن، ابو تراب، وارث علم نبوت، شہنشاہ ولایت، ولی اللہ، اسد اللہ، سید الاولیاء، زمین کے عالم، آسمان کے عالم، قرآن کے عالم، روحانیت کا منبع، عدل کی پہچان، شجاعت کا محور، ایمان والوں کے امام، چوتھے خلیفہ برحق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 21 رمضان المبارک شہید ہو گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغ بجھ گئے ہیں، گلستان تباہ ہوئے ہیں، تاریکیوں کا بسیرا ہے، یہ کون چل بسا ہے کہ اب ہر طرف اندھیرا ہے۔ نہ سمجھ نہیں سکے، پہچان نہیں سکے کہ وہ کون تھا جسے شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ عکس نبی تھا، وہ خدا کا خلیفہ تھا، بادشاہ ولایت نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں کہ 19 رمضان کو ابن ملجم ملعون نے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا اور 2 روز بعد آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہوں نے نبی کے بعد سب سے پہلے نماز ادا کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں بتایا کہ ایمان والوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چہرہ علی کو دیکھتے رہتے تھے۔ سوال کرنے پر بتایا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک ملاقات میں سیدنا صدیق اکبر آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ آقا پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں علی کی محبت کا پروانہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ مسکرائے اور فرمایا کہ علی بھی اس وقت تک کسی کو پروانہ جاری نہیں کرے گا جب تک وہ صدیق اکبر سے محبت نہ کرتا ہو۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ جب میرے اور آپ کے آقائے نامدار سرور کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو حضرت عمر فاروق اٹھے اور فرمایا کہ علی آج سے آپ میرے مولا ہیں۔ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سوال لے کر آتا تو فرماتے کہ اس کا جواب نہیں ہے میرے پاس، جاؤ جا کے علی سے پوچھو۔ ہر خلیفہ، ہر صحابی مولا علی کی موجودگی پر فخر کرتا ہے۔ منافق اور مومن کی پہچان تھے حضرت علی۔ صحابہ کرام ذکر علی چھیڑ کر چہروں سے پہچان جاتے تھے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ حضرت علی دنیا سے پردہ ضرور فرما گئے ہیں لیکن نور علی آج بھی موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا۔ علامہ اقبال ہوں، مولانا روم ہوں، سلطان باہو ہوں، تمام اولیاء اللہ فیض مولا علی کا قائل ہیں۔ تمام سلاسل روحانیہ حضرت علی سے فیض یاب ہیں۔ معرفت الہی کے لیے پہچان علی ضروری ہے۔ قصہ ذرا مختصر کر دیتی ہوں کہ جسے بھی قیامت تک فرقان و عرفان ملے گا وہ در علی سے ہی ملے گا۔